قرآن جس ترتیب میں نازل ہوا تھا اس کی اگر ترتیب بدلی گئی تھی تو اس کی وجہ کیا تھی؟ قرآن پاک جیسے باقی سارے الہامی کلام کے اندر اپنا ایک انفرادی تشخص رکھتا ہے، وہاں یہ نزول کے حوالے سے بھی اپنی ایک انفرادی شناخت اور حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کو ایک بہت خوبصورت راز میں شریک کروں، اللہ رب العزت نے جتنی الہامی کتابیں اپنے انبیاء و مرسلین پر اتاریں، جتنے صحائف اتارے، وہ یک لخت ان کے سپرد کیے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر گئے تو اللہ نے ایک لمحے میں ان کو توریت عطا کر دی۔ جناب داؤد علیہ السلام کو ایک لمحے میں زبور عطا کر دی گئی، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مسیح علیہ السلام کو انجیل مقدس جو ہے وہ ایک لمحے میں عطا کر دی گئی۔ لیکن قرآن حکیم جب اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، وہ کہ ایک مرتبہ قرآن کی جو پہلی تربیت ہے وہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی تھی، جس کا حوالہ سورہ رحمان کی ابتدائی آیات میں آتا ہے، جب اللہ کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو خلق کرنے کا عمل بعد میں ہوا، اس سے پہلے اللہ کسی کو قرآن کا علم دے رہا تھا۔ اب وہ جس کو انسانوں کے خلق کرنے سے پہلے اللہ قرآن کا علم دے رہا تھا، جب اس پہ تحقیق شروع ہوئی تو لوگوں کو پتہ چلا کہ عالم ارواح میں اللہ رب العزت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست دو بدو قرآن کی جو ہے وہ علم اور اس کی سچائی اور رانائی جو ہے وہ عطا فرما رہے تھے۔ تو لیکن جب دنیا کے اندر، اس ظاہری دنیا کے اندر جب قرآن اللہ رب العزت نے عطا کرنا شروع کیا تو باقی صحائف کا جو کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی جو عادت کریمہ تھی اسے تبدیل کر دیا گیا۔ وہ جو فوراً عطا کر دی جاتی تھی وہ معاملہ نہیں رکھا، بلکہ لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی صورتحال کے اعتبار سے قرآن کی آیات کا نزول ہونا شروع ہوا۔ اور عشاق تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ ترتیب اس لیے رکھی کہ باقی ساری صحائف کو اور کتابوں کو اتارتے وقت اللہ نے اپنی رضا دکھائی، اپنی مرضی دکھائی، اور قرآن حکیم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور آپ کی پاکیزہ اداؤں کو محفوظ کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنتا گیا۔ جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود ہوتے ہیں تو اللہ کلام کرتے ہوئے اقرا کہہ کے مخاطب کرتا ہے کہ پڑھنا شروع کیجئے اور اپنا تعارف کرواتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں اور نزول وحی کی وجہ سے جو ایک بشری تقاضے کے تحت جسم کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے اور حضور کمبل لے لیتے ہیں تو یا ایھا المزمل کی آیات اترنا شروع ہو جاتی ہیں، کملی اوڑھ کے سونے والے۔ تھوڑی طبیعت بحال ہوتی ہے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اتار کر چادر کر لیتے ہیں تو یا ایھا المدثر کی آیات آنا شروع ہو جاتی ہیں، اے چادر اوڑھ کر سونے والے۔ پھر اللہ رب العزت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی طرف توجہ فرماتا ہے تو وہ والضحیٰ کہہ کے پکارتا ہے، آپ کی زلفائے مبارک کی طرف توجہ فرماتا ہے تو واللیل کہہ کے پکارتا ہے۔ الغرض ایک لمبی تفصیل ہے، قرآن پاک جو ہے وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اداؤں کو محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن کا ایک اور منفرد بطور کلام اعجاز یہ ہے کہ اس کا نزول اس لمحاتی جو ضرورت تھی اس کو بھی مد نظر رکھ کے کیا گیا، جو اس زمانے کی اور اس دن کی ضرورت تھی اس کے مطابق بھی، اور اس کلام کے اندر رہتی دنیا تک کے لیے کیونکہ ہدایت موجود تھی تو ٹوٹیلٹی میں اس کو اس طرح بیان کیا گیا کہ جو رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت اور روشنی کا ذریعہ بنے۔ چنانچہ وہ جو پہلی ترتیب تھی وہ فی زمانہ ریلیٹ کرنے کے حوالے سے تھی، یعنی اس دور کے انسانوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تھی، اور یہ جو ترتیب جس میں اب قرآن موجود ہے اس ترتیب کو بھی اب دیکھیں، وہ جو ترتیب تھی نا وہ ترتیب بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی ہے۔ بھائی قرآن ایک واحد عمل ہے، ایک ایسا خزانہ ہے اللہ کا کہ جس پہ کوئی دوسری شہادت موجود نہیں ہے۔ آپ اسے اندازہ، اس میں ایک اور محبت کا پہلو یہ نکلتا ہے کہ اللہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کے حوالے سے آپ کی عزت، عظمت اور آپ کی اہمیت کو مسلمہ کرنے کے لیے ایک ایسا اہتمام فرما رہا ہے۔ دنیا میں کوئی دو لوگ آپس میں کوئی معاملہ کرتے ہیں تو اس معاملے کو طے کرنے کے لیے دو گواہ بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ جو آج آیات اور صورتوں کی ترتیب ہمیں نظر آتی ہے یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اپنے زمانے میں خود اصحاب کو بٹھا کے ایک ترتیب دلوائی ہے۔ تو یہ دونوں ترتیبیں برکت کا ذریعہ ہیں، لیکن کیونکہ حضور نے ارشاد فرما دیا کہ اب قرآن کی ترتیب یہ ہوگی، اس لیے رہتی دنیا تک کے لیے قرآن کی ترتیب وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زمانے میں محفوظ کروایا جس طرح۔ بے شک۔